الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، زمین کے تمام مخلوقات اور تمام مخلوقات کے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ نے اپنے قدرت کے ساتھ اس کو جوڑے رکھا ہے۔ دنیاوی تمام مسائل انسان کے اور زمینی تمام مخلوقات کے مسائل، یہ سارے مسائلوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت اور طاقت میں رکھا ہے کہ وہ چاہے تو وہ جس کے ساتھ جو معاملہ کرے وہ اس کو اختیار ہے۔ روئے زمین کی تمام مخلوقات یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ زمین کی تمام اشیاء یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سے پیدا ہو گئی ہے، اور ان سارے مخلوقات کو پیدا کرنے والا رب وہ خود ان تمام مخلوقات کو روزی پہنچاتا ہے۔ اسی کے قدرت اور طاقت میں ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ وہ جس کے ساتھ جیسا جو معاملہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پورے روئے زمین کے مخلوقات میں وہ جس کو عزت دینا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ عزت اللہ کے پاس ہے اور ذلت اللہ کے پاس ہے، نفع اللہ کے پاس ہے تو نقصان اللہ کے پاس ہے۔ روئے زمین کی تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ ہر شے میں، ہر چیز میں اور ہر اشیاء میں اللہ سے انسان جب تک نہیں مانگے گا تب تک یہ انسان دنیا میں کہیں کوئی نفع حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ساری مخلوقات یہ اللہ کی محتاج ہے۔ ہر نفع اور ہر کامیابی میں بندے کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نے مدد کی تو ہی بندے کامیاب ہو سکتے۔ اگر اللہ جن کے ساتھ ہے اور اللہ جن کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ جس کے ساتھ نہیں ہے وہ چاہ کر بھی کامیابیوں پر کھڑے ہو کر بھی ناکامیابیوں کے نقشے میں اللہ ان کو بدل سکتا ہے۔ اور جو ناکامیاب ہے، جو نقشہ نظر آتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی کامیابی نہیں مگر ان کے تعلقات اللہ سے ہے، تو اللہ اس ناکامیابیوں میں سے اللہ کامیابیوں کو ان کے قدموں میں ڈال دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی چاہت ہے۔ جو بندہ اللہ سے جڑتا ہے اللہ پھر اس کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کی حسب نسب اور اس کی ذات کو نہیں دیکھتا، پھر اس کے کم ہونے کو بھی نہیں دیکھتا، اس کے زیادہ ہونے کو بھی نہیں دیکھتا۔ بس پھر اللہ جب فیصلہ کرتا ہے تو روئے زمین دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ یہ اس کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ دنیاوی ساز و سامان ہے، نہ دنیاوی مخلوق اس کے سپورٹ اس کے پیچھے ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا فیصلہ ہوا تو پھر اللہ نے اس کو اکیلے ہو کر یا کم ہو کر یا بغیر اسباب کے ہو کر اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ تو دنیا میں انسان کا تعلق اصل چیز ہے جو اللہ سے جڑنا، وہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اگر بندے کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، روحانی تعلق، اعمالی تعلق، ایمانی تعلق اگر بندے کا اللہ سے نہیں ہے
تو یہ بندہ زمین کے اوپر چاہے پھر جو ان سے نقشے میں ہو، چاہے وہ مال کے نقشے میں ہو، چاہے عہدوں کے نقشے میں ہو، چاہے پھر دنیا کی مخلوق اس کے سپورٹ میں ہو، پھر اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم تمہیں ان نقشوں میں بھی ناکامیاب کر دیں گے، کیونکہ تمہارا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ روئے زمین پر سب کچھ اللہ ہی کا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں، پھر زمین کے اوپر اس کی تدبیریں چلتی ہیں۔ اللہ کے طرف پہلے فیصلے کیے جاتے ہیں، پھر زمین کے اوپر اس کے مطابق پلاننگیں ہوتی ہے۔ زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اور سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ پہلے فیصلے کرتا ہے، پھر زمین پر اتارے جاتے ہیں۔ تو بندے کے اعمال اور بندے کا تعلق اگر اللہ سے ہے تو بندے کے حق میں اللہ پھر وہ فیصلے کرتا ہے جو دیکھنے میں تو نظر آتا ہے کہ یہ دنیاوی مخلوق یا دنیاوی ایک عام انسان، اس کے پاس کوئی نفع اور کوئی خیر نہیں ہے، لیکن پھر اللہ اس کو اس میں کامیاب کر دیتا ہے۔ اس لیے دنیا کے مسائل، چاہے ہمارے اپنے ذاتی مسائل ہو یا پھر مخلوق کے مسائل ہو یا پھر کنبہ برادری کے مسائل ہو یا پھر اہل اولاد کے مسائل ہو یا رشتہ دار کے مسائل ہو، اللہ کہتا ہے کہ یہ سارے مسائلوں کا حل تمہارا صرف اور صرف اللہ کے ذات سے جڑنے پر ہے۔ جب تک بندے کا تعلق اللہ سے نہیں جڑے گا تب تک اللہ کی طرف سے زمین پر وہ فیصلے نہیں آئیں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ آج زمین پر جو کچھ ہو رہا ہے یا زمین کے اوپر جو کچھ نقشے نظر آ رہے ہیں اور زمین کے اوپر جو کچھ حال ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، کیونکہ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمارے ذات میں بہتر ہو، ہماری قوم کے لیے بہتر ہو، ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم رب سے پہلے اپنا تعلق جوڑے، اور رب سے تعلق جوڑ کر رب کو منوائے، رب سے تعلق جوڑ کر رب کو منوا کر رب کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارے۔ پھر اللہ ہماری چاہت کے مطابق پہلے آسمان میں فیصلے کریں گا، پھر اس کے بعد زمین کے اوپر اس کی تدبیریں نظر آئیں گی۔ زمین کے اوپر پھر انسان چاہے اپنی عقل سے جتنے چاہے اتنے تدبیریں کر لے، نقصان سے بچنے کے، ذلت سے بچنے کے، مصیبت سے بچنے کے، عیش و آرام کے نقشوں میں جانے کے، یا پھر پریشانیاں اور مصیبتوں کو دور کرنے کے، اگر یہ آسمان میں فیصلے نہیں ہو گئے تو ہماری تدبیریں، ہمارے پلاننگ، ہمارے سارے منصوبے یہ سب کے سب خاک بن جائیں گے، اس میں کوئی جان نہ ہوگی اور یہ کوئی پورے نہ ہوگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے جو پلان کیے ہیں وہ ہم نے بنائے ہیں، ابھی آسمان میں اس کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ آسمان میں فیصلہ ہونے کے لیے ہمارا تعلق اس رب سے پہلے جڑنا چاہیے۔ جب رب سے فیصلہ جڑ جاتا ہے تو پھر رب جب فیصلے کرتا ہے تو پھر رب یہ نہیں کہتا کہ تم تعداد میں کم ہو، پھر رب یہ کہ تم سے یہ نہیں کہتا کہ تم جو ہے اسباب تمہارے پاس نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس مخلوق فوجیں نہیں ہیں، تمہارے پاس تمہارے طاقتیں نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر چاہے تم کم ہی کیوں نہ ہو، پھر چاہے تم تھوڑے ہی کیوں نہ ہو، اور پھر چاہے تم مخلوق میں نظر ہی کیوں نہ آتے ہو، لیکن اللہ کہتا ہے فیصلہ میں نے کیا تو غالب میں تمہیں ہی کر دوں گا۔ تو دنیا کے اندر عزت مال میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، عہدوں میں نہیں ہے، فوجوں میں نہیں ہے، طاقتوں میں نہیں ہے، اور زیادہ تعداد اور کثیر میں ہونے پر نہیں ہے، بلکہ دنیا کی کامیابی اور دنیا کے نفع اور دنیا میں جو حاصل شدہ جو کچھ انسان چاہتا ہے، ان سب کو اگر بندہ چاہتا ہے تو یہ کم میں بھی بندے کو اللہ دے سکتا ہے، اور اللہ نے یہ کر دیا ہے، اور اللہ نے یہ پہلے کر دکھلایا ہے۔ صحاباؤں کے دور میں، نبیوں کے دور میں اللہ رب العالمین نے وہی رب جس کو آج ہم پکارتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، وہی رب جس کا ہم نام لیتے ہیں نمازوں میں الحمدللہ رب العالمین، آج بھی وہی رب ہے جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، آج بھی وہی رب ہے جو صدیوں سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک ہے اور ہمیشہ سے رہنے والا۔ اسی رب کو صحاباؤں نے بھی پکارا، کم تھے اللہ نے مدد کو اتارا، ذلت کو عزت میں بدل دیا، ناکامیابیوں کو کامیابیوں میں بدل دیا، اللہ نے نقصان کو نفع میں بدل دیا، اللہ نے طاقت بادشاہت جیسی سامنے کھڑی ہو گئی، لیکن اللہ نے ان کے مقابلے میں چند صحاباؤں کو کھڑے کر اللہ نے ان کو غالب کر دیا۔
یہ اللہ کی طاقت ہے. اللہ جس کے ساتھ ہو جائے دنیا کی ہر شے اس کے ساتھ بن جاتی ہے, اور اللہ جس کے ساتھ ہو جائے, جس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے, پھر اسی کے حساب سے اللہ زمین پر فیصلے کر دیتا ہے. آج جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق کا تعلق اللہ سے نہیں ہے, ہمارا روحانی تعلق اللہ سے نہیں ہے, ہمارا ایمانی تعلق اللہ سے نہیں ہے, ہمارا اعمالی تعلق اللہ سے نہیں ہے. اس کی وجہ یہ بن رہا ہے کہ ہم دنیا میں اسی لیے ذلیل, دنیا میں اسی لیے رسوا, دنیا میں اسی لیے ظلم, اور دنیا میں اسی لیے ساری طرف سے دشمنوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے اللہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. اگر اللہ ہمارے ساتھ ہوتا, اگر اللہ ہمارے جو ہے اعمال کے مطابق اللہ ہماری مدد کرتا, اور ہمارا ایمان اس معیار کا ہوتا, ہمارے اعمال اس معیار کے ہوتے, ہمارا تقوی اس معیار کا ہوتا, ہمارے اخلاق اس معیار کے ہوتے, اور ہمارا ایمان اس معیار کا ہوتا, تو پھر آج ہم تعداد میں کچھ کم نہیں ہیں, تعداد میں کچھ کم نہیں ہے. لیکن میرے بھائیوں اس معیار کا ہوتا تو آج اللہ ہمارے مطابق زمین کے حالات کو بناتا. آج جو سب سے ضروری, سب سے اہم جو چیز ہے جو ہمارے لیے نقصان کی بن گئی, وہ ہمارا تعلق رب سے نہیں ہے, ہمارا تعلق مخلوق سے, ہمارا تعلق اسباب سے, ہمارا تعلق مال سے, ہمارا تعلق دنیا کی اشیاء سے, ہمارا تعلق دنیا کی چیزوں سے, ہمارا تعلق دنیاوی مخلوقات سے, ہمارا تعلق دنیا کی زیب و زینت سے, ہمارا تعلق دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے دوڑنے سے, ہمارا تعلق دنیا کی اچھی اچھی نعمتوں سے جڑ گیا, اور اتنا جڑ گیا کہ ہمارا تعلق رب سے ٹوٹ گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں. وہ قوم چھوٹی ہو کر اللہ نے انہیں کامیاب کیا. رومی قوم جب لڑنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہو گئی, ہرقل بادشاہ یہ سامنے کھڑا ہوا. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اس بات کو لکھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ رومی فوج جب یہ کھڑے ہو گئی مسلمان کی جماعت کے سامنے, اور جب یہ مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئی تو مسلمانوں کے چند لوگ تھے جو ایک جماعت تھی, وہ ایک جماعت کے مطابق یہ لوگ اپنے آپ کو لے کر ان کے مقابلے میں کھڑے کرتے ہیں, اور یہ بادشاہ اس نے اپنی فوج جو ان کے مقابلے میں کھڑے کر دی, ان کی تعداد ان سے زیادہ, اور یہ لڑنے کے لیے ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. لڑتے گئے انہوں نے اللہ کو پکڑا ہوا. یہ ان کا ایمان اتنا معیار کا, ان کا تقوی اس معیار کا, ان کا توکل اللہ پر اس معیار کا تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت وہ ہرقل بادشاہ کے وہ نوجوان, وہ جو سپاہیہ تھے, وہ ان ساری فوجوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو کر ان پر یہ غالب آ گئے اور انہیں شکست دے دی. یہ ہرقل بادشاہ انطاکیہ میں ہی جو ہے اپنے آپ کو اس نے مقیم بنایا ہوا تھا, اس کے سامنے یہ فوج ہار کر شکست کھا کر اس کے سامنے پہنچتی ہے. وہاں لوٹ کر یہ ان کو بلوا کر, فوجیوں کو بلوا کر ان سے پوچھتا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کیا حال ہوا ہے میدان میں, اور کس طرح سے تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ مجھے بتاؤ, کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگ گیا کہ وہ لوگ چھوٹی سی جماعت ہو کر ہم پر غالب آ گئی, وہ لوگ ہم سے جیت گئے اور ہم ہار گئے, لہذا ہم پیچھے ہو گئے, وہ ہم پر غالب آ گئے. تو ہرقل کہنے لگ گیا مجھے یہ بتاؤ کیا وہ انسان تھے, انسان ہی تھے یا پھر انسان کے علاوہ کوئی مخلوق تھی؟ تو کہنے لگ گیا وہ انسان ہی تھے. تو کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ تعداد میں تم سے کم تھے یا تم سے زیادہ تھے؟ تو فوجی کہنے لگ گیا کہ تعداد میں ہم سے کم تھے. تو ہرقل سامنے سے کہنے لگ گیا تعداد میں تم سے کم اور دیکھنے میں تمہاری ہی طرح ہماری ہی طرح انسان, اور پھر اس کے باوجود بھی وہ تم پر غالب کیوں آئے, کیسے آئے, کیا وجہ ہوئی جو تم نے شکست کھائی اور وہ چھوٹی جماعت ہو کر وہ جیت گئی؟ تو وہ فوجی کہنے لگ گیا ہم کئی دنوں سے ان کا محاصرہ کرنے لگ گئے تھے, کئی دنوں سے ہم نے ان کو دیکھا, ان کے جیتنے کی وجہ جو ہمیں نظر آئی وہ کچھ اور ہے, اور ہمارے ہارنے کی وجہ جو آئی نظر جو آئی وہ بھی کچھ اور ہے. تو اس نے کہا مجھے بتاؤ ان کے جیتنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ فوجی کہنے لگ گیا ان کی جیتنے کی وجہ یہ ہے
کہ ہم نے انہیں دیکھا کہ وہ رات میں رات بھر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں، وہ رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ رات بھر کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وہ رات بھر کھڑے ہو کر رب کو منواتے ہیں، وہ رات بھر کھڑے ہو کر رب کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، اور جب رات ختم ہو جاتی ہے صبح شروع ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ یہ صبح ہوتے پھر یہ روزے رکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی رات عبادت میں گزرتی ہے، ان کی صبح روزوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر ہم نے انہیں دیکھا یہ شراب نہیں پیتے، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ عہد کو نہیں توڑتے، اور ہم نے انہیں دیکھا کہ یہ آپس میں انصاف کرتے ہیں، انصاف، لہذا یہ وجہ بنی ہے ان کے جیتنے کی۔ تو کہا کہ پھر ہمارے ہارنے کی کیا وجہ بنی؟ کہا کہ ہماری ہارنے کی وجہ یہ بنی کیونکہ ہم لوگ حرام کھاتے ہیں، ہم شراب پیتے ہیں، ہم زنا کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم فحش بے حیائی کرتے ہیں، ہم زمین پر فساد مچاتے ہیں، ہم زمین پر ایک دوسرے کے حق کو کھاتے ہیں، ہم زمین پر ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، لہذا زمین کے اوپر برے کام جتنے ہو رہے ہیں ان سارے کاموں میں ہم آگے آگے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی برے کام میں لگاتے ہیں۔ ان کی صفت یہ ہے وہ برے کام سے روکتے ہیں، بھلے کام کی طرف لوگوں کو بلواتے ہیں، اور ہماری صفت یہ ہے کہ ہم برے کام میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں اور لوگوں کو بھی لگاتے ہیں، لہذا یہ وجہ بنی ہے ہماری شکست کھانے کی۔ تو ہرقل بادشاہ کہنے لگ گیا تھوڑی دیر سوچ کر کہ واللہ تم نے سچ کہا، کہنے لگ گیا سچ کہا تم نے، یہی وجہ بنی ہے ان کے جیتنے کی اور یہی وجہ بنی ہے ہماری ہارنے کی۔ تو چھوٹی سی جماعت جو غالب آئی ہے اتنی بڑی طاقتور فوج کے اوپر، وہ کیا وجہ تھی؟ راتوں کو کھڑے ہو کر عبادتیں کرنا، رب کے سامنے رونا، رب کے سامنے منوانے کے لیے اپنے آپ کو جھکانا، دن میں روزے رکھنا، حق اور انصاف کے ساتھ زمین پر چلنا، فساد کو نہ مچانا، گناہوں سے دور رہنا، فحش بے حیائیوں سے دور رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، یہ جو کام کرتے رہے گے، فرمایا کہ چھوٹی سی ہی کیوں نہ دیکھنے میں یہ مخلوق نظر آئے، اللہ بڑی بڑی طاقتوں پر انہیں غالب کر دیں گا۔ یہ طاقت جو انسانوں میں جو نظر آتی ہے وہ طاقت وہ زمینی طاقت نہیں ہوتی، یہ رب کی طرف سے طاقت ہوتی ہے، اور جب رب کی طرف سے طاقت آتی ہے مخلوق نظر تو چھوٹی ہوتی ہے، لوگ جماعت اور چھوٹی تعداد میں نظر آتی ہے، لیکن جب یہ مقابلے میں کھڑے ہوتی ہے تو لاکھوں کے اوپر جو ہے تو یہ غالب آ جاتی ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے، یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم تھوڑے ہیں تو بس تم برباد ہے، اللہ کہتا نہیں، ایک بھی ہو، حق پر ہو، عبادت پر ہو، ایمان پر ہو، تقوی پر ہو، زہد پر ہو، رب کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہو، اللہ کہتا پورے کائنات پر میں تجھ کو غالب کر دوں گا۔ آج یہ ہمارے حالات ہے، یہی حالات جو رومی بادشاہ کے جو فوج تھی جو کام کرتی تھی، جو شکست کھا گئی تھی، کیا وہ کام آج ہم نہیں کر رہے؟ کیا وہ کاموں میں ہم ملوث نہیں ہیں؟ کیا یہ سارے کام جو شکست کرنے کی جو وجہ بنی ہے وہ سارے کام آج ہمارے اندر نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر جو حال ہو رہا ہے زمین کے اوپر کیا یہ ہونا نہیں چاہیے؟ تو اللہ کی مدد آئے گی کہاں سے؟ اللہ کی مدد اللہ کی طرف سے نصرت ہم پر آئیں گی کہاں سے؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے، قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 249 اور 50 اور 51 میں اور رکو نمبر 17 میں اللہ پاک فرماتا ہے فلما فصل طالوت بجنودی قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی فشربوا منه الا قليلا منهم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين۔ اللہ نے قرآن میں صاف بتلا دیا اور کہہ دیا دیکھ لو جالوت کو وہ تعداد میں کم تھے، طالوت اور جالوت کو دیکھ لو ان کی اکثریت کیا تھی، لیکن ان کے اندر ایک برائی آ گئی، انہوں نے نافرمانی کی۔ قرآن نے کہا حضرت طالوت نے اپنے فوج سے کہا اللہ تمہیں آزمانے والا ہے، لہذا تم آزمائش میں کامیاب ہونا، اگر تم نے اس آزمائش میں اپنے آپ کو ناکامیاب کیا تو تم
تم جو ہے مجھ سے دور رہے، میرے ساتھ تم نہیں ہے، فلیس منی، کیا آزمائش تھی؟ کہا کہ سامنے پانی آنے والا ہے، ایک نہر آئے گی، تمہیں پانی پینے سے منع کیا گیا ہے، تم اس میں سے پانی نہیں پینا، ہاں اگر کوئی ایک آدھ گھونٹ پی لے اس کے لیے اجازت ہے، لیکن ہرگز پیٹ بھر کر پانی نہ پینا، اگر کسی نے پیا تو وہ ہمارے ساتھ نہ ہوگا۔ یہ فوج جب وہاں پر پہنچی ہے، حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے 80,000 کی فوج تھی، یہ 80,000 کی جو ان کے ساتھ چل رہی تھی، اور یہ جالوت کے مقابلے میں کھڑی تھی، اور یہ حق پر تھے وہ نہ حق پر تھا۔ جب یہ فوج لے کر چلے، جیسی پانی سامنے آیا، سب نے جو ہے اپنے آپ کو وہاں پر وہ جو کہا تھا طالوت نے اس کو نہیں مانا، وہ جو کہا تھا اللہ کی آزمائش ہے اس کو بھی دھیان میں نہیں رکھا، وہاں نافرمانی کر گئے، پانی پر جھپٹ گئے، سب کی سب کئی لوگوں نے اس میں سے پانی پینا شروع کر دیا۔ جیسی پانی نظر آیا، کیونکہ پہلے سے ان کے اوپر پیاس غالب تھی، پہلے سے شدت سے پیاس میں لگی ہوئی تھی، ان سے رہا نہ گیا، یہ فوراً پانی پر لپکے، انہوں نے پانی پیتے گئے۔ اس میں سے الا قلیلا منہم، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے صرف ایک ایک گھونٹ پی لیا۔ یہ جو زیادہ پانی پینے والے لوگ تھے، یہ 80,000 میں سے 76,000 لوگ تھے جنہوں نے پانی پی لیا۔ حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے 76,000 نے پانی پی لیا، صرف 4,000 لوگ بچ گئے جنہوں نے جو ہے ایک آدھ گھونٹ پی لیا۔ یہ آگے پہنچ گئے، یہ بھی آگے پہنچ گئے، میدان میں کھڑے ہو گئے، سامنے سے جالوت کی فوج آئی، لیکن یہ کیا حال دیکھتے ہیں، جن لوگوں نے پیٹ بھر کر پانی پیا تھا یہ تڑپنے لگ گئے بھوک پیاس کی وجہ سے، اور جنہوں نے ایک گھونٹ پانی پیا تھا، جنہوں نے اپنی وہاں پیاس نہیں بجھائی تھی، ان کے رگوں میں ٹھنڈک تھی، ان کے دل ٹھنڈک تھے، ان کے کلیجے ٹھنڈے تھے، ان کو پیاس نہیں لگی تھی، لہذا یہ کہنے لگ گئے ہم تو سیراب ہیں۔ جنہوں نے نافرمانی کی یہ سب کے سب وہاں پیاس کی حالت میں کھڑے ہو گئے۔ جیسے یہ آ گئے سامنے سے، اور جب ان کو دیکھا تو یہ دیکھ کر یہ 76,000 یہ فوج کہنے لگ گئی ہائے ہائے ہمارے اندر طاقت نہیں ہے اب ان سے لڑنے کی، ہمارے اندر مقابلہ کرنے کی قوت نہیں ہے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ سامنے سے ان کے فوج میں سے ان کو لوگوں نے ترغیب دی اور کہا کیا تمہیں پتا نہیں ہے اللہ چھوٹی سی قوم کو بھی بڑی سی قوم پر غالب کر دیں گے، لہذا ان کی طاقت کو دیکھ کر تم مایوس نہ ہو۔ لیکن وہ کہنے لگ گئے نہیں نہیں، ہم سے مقابلے میں زیادہ، ہم سے مقابلے میں طاقتور زیادہ، ہتھیار زیادہ، سب کچھ ان کے پاس زیادہ ہے، ہم ان سے لڑ نہیں سکتے کیونکہ بھوک ہم پر غالب، پیاس ہم پر غالب، جسم ساتھ نہیں دے رہا۔ اسی وقت اللہ نے کہا، اللہ نے بتلا دیا دیکھا ہم نے کہا تھا نا ان سے ہم انہیں آزمائیں گے، لہذا یہ پیچھے ہٹ گئے۔ یہ 76,000 لوگ جنہوں نے نافرمانی کی اللہ کی، نبی کی، اور اس وقت میں انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، بچے صرف 4,000 لوگ۔ 4,000 لوگ وہ لوگ تھے جنہیں یقین تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، جنہیں یقین تھا موت کے بعد اللہ سے ملاقات کرنا، جنہیں یقین تھا کہ اللہ چھوٹی سی جماعت کو بڑی جماعت پر غالب کر دیں گا۔ اللہ فئاتن کثیرتن غلبت فئاتن کثیرتم، یہ سب کچھ اللہ جو ہے تو غالب کر دیں گا کثیر کے اوپر باذننا، اگر اللہ نے چاہا، اللہ کا حکم ہوا تو۔ جب انہوں نے اس ارادے سے لڑنا شروع کیا، 4,000 لوگ لڑنے لگ گئے، یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، ہزاروں کی تعداد میں سامنے لشکر، لیکن جب انہوں نے لڑا، قرآن کہتا ہے فَهَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، جب انہوں نے لڑا، جب یہ لڑنے لگ گئے تو قرآن کہتا ہے اللہ نے انہیں فتح دے دی۔ کیوں فتح دے دی؟ پھر یہ 4,000 لوگوں کا دماغی تعلق اللہ سے، دلی تعلق اللہ سے، روحانی تعلق اللہ سے ایسا جڑ گیا کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ایسا جڑا دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اللہ ان کے ساتھ مل گیا۔ اللہ جب مل گیا چھوٹی سی قوم کو، اللہ نے چھوٹی سی فوج کو اللہ نے بڑی طاقتور فوج کے اوپر غالب کر دیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا وَرَدُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ان کا تعلق ایسا جڑ گیا تھا، یہ وہیں پر کھڑے ہو کر انہوں نے مدد دنیا سے نہیں مانگی، انہوں نے لوگوں کی طرف اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلایا، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر رب سے کہا۔ اسی قرآن کریم کے اسی آیت کے بعد کی دوسری 50ویں آیت اور 51ویں آیت کے اندر یہ کہنے لگے ربنا غلب، وہ کہنے لگ گئے اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تجھ سے اس بات کے لیے مدد چاہتے ہیں کہ تو ہمیں ان کے مقابلے میں کھڑا کر اور ڈٹ کر کھڑا کر، ہمیں استقامت دے اور ہمیں تو ان کے مقابلے میں کامیابی دے، ہمیں تو فتح دے، یہ کم ہم ہے وہ زیادہ ہے، اللہ تو ہمارے ساتھ آ جا، ہمیں لڑنے کی قوت اور طاقت دے، ہمیں مقابلے میں ان کے استقامت کے ساتھ کھڑا کر دے، اور اللہ تو ہمیں کامیاب کر دے۔ ہوا کیا؟ فَهَزَمُهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر اللہ نے ایسا کر دکھایا۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جو اس کے بعد حضرت شمائیل علیہ السلام کے انتقال کے بعد یہ نبی بنے،
اللہ نے انہیں حکمت دی, اللہ نے انہیں نبی بنایا. یہ اس وقت میں حضرت طالوت کے ساتھ میں یہی بھی تھے. ان کو انہوں نے حضرت طالوت نے یہ کہا تھا اگر تم میرے ساتھ میں جالوت کے مقابلے میں کھڑے ہوگے تو میں تمہیں سلطنت بھی دوں گا, سلطنت کے علاوہ میری بیٹی سے بھی نکاح کراؤں گا. یہ بنی اسرائیل روایت ہے, اس میں انہوں نے بہت سارے عہد کیے تھے. اللہ نے پھر یہ کر دکھایا. حضرت داؤد نے اپنے جو ہے گوپن کے اندر, اپنے جو گلیر کے اندر ایک پتھر کو لیا اور تیر مارا, سیدھا جالوت کے اوپر ایک پتھر لگ گیا. اللہ نے اس ایک پتھر کے وجہ سے جالوت کو ہلاک کر دیا. وہ مر گیا فوج کے اندر, اسی جگہ پر وہ جہنم رسید ہو گیا. جیسی وہ مر گیا, ان کی فوج کم تعداد 4000 کی تعداد, ہزاروں لاکھوں کے اوپر یہ غالب آ گئے. اللہ نے بتا دیا, دیکھا اللہ کہتا ہے میں جب چاہوں کم کو بڑوں پر غالب لانا تو اللہ کہتا ہے کہ پھر کوئی نہیں ہے جو پھر ان کو بدل سکے. اللہ کہتا ہے میری طاقت تمہارے ساتھ ہے, تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ تم کتنے ہو, تم کون ہو, تم کہاں سے ہو, تمہاری حیثیت کیا ہے. اللہ کہتا ہے تمہارا تعلق روحانی, ایمانی اور اعمالی مجھ سے تم جوڑو. اللہ کہتا ہے چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف کھڑے ہو جائے, اللہ کہتا ہے غالب تم ہی رہو گے. لیکن شرط کیا ہے؟ اللہ باذن اللہ, اللہ باذن اللہ. اللہ چاہے تو. اللہ چاہے گا کب؟ کہا کہ تعلق تمہارا دلی جڑے. ہمارا تعلق دلی نہیں ہے, اس لیے آج اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے تو آج یہاں جو حال ہو رہا ہے زمین پر, یہ ہونا ہی تھا, یہ ہونا ہی تھا. میرے بھائیوں, ولید بن عبد الملک اس کی خلافت کے اندر, یہ ان کی خلافت کے اندر طارق بن زیاد, انہوں نے اپنے آپ کو ایسی جگہ پر لے کر گئے جہاں کی فوجیں, جہاں کی طاقتیں اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر لڑنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو, اپنی فوج کو جمع کیا. اپنے فوج کے ساتھ صرف 7000 لوگوں کو لے لیا, 4 کشتیوں میں سوار کر سمندر سے انہوں نے اپنے آپ کو نکالا. جب یہ لے کر چلے گئے, جیسے سمندر کو پار کیا, ان کے علاقے میں پہنچے, اور جب یہ وہاں پر پہنچ کر انہوں نے جبل طارق پر اپنی فوج کو اتارا تو وہیں پر طارق بن زیاد نے ساری کی ساری کشتیوں کو جلا دیا. اور جب سارے کشتیوں کو جلا دیا تو لوگوں کے عقل کہنے لگ گئی, ہاں یہ کیا کر دیا, ہم ملک سے اتنے دور آئے, اب ہمیں واپس کیسے لوٹنا ہے, دشمن اتنا طاقتور سامنے, اگر ہمیں واپس جانا ہو تو سواریاں ہماری موجود تو ہونا چاہیے. تو کہنے لگ گئے میں نے توڑا ہی اس لیے ہے تاکہ ہمارا یقین اللہ پر اتنا آ جائے, آگے دشمن ہے, پیچھے سمندر ہے, اب تمہیں صرف لڑنا ہی لڑنا, اللہ کے لیے لڑنا ہی ہے, چاہے تمہیں شہید ہونا پڑے. تو لوگ کہنے لگ گئے ہمارے ملک اور ہمارے وطن میں آخری مرتبہ ہمیں جانے کا موقع تو ملے. تو حضرت طارق بن زیاد نے تلوار کے اوپر ہاتھ رکھا اور مسکرائے, اور مسکرا کر کہا واللہ تم یہ کیا بات کہہ رہے ہو کہ ہمارے ملک میں جانا, لہذا یہ ساری زمین ہمارا ملک ہے, یہ زمین جہاں ہم کھڑے یہ بھی ہمارا ملک ہے, کیونکہ ساری زمین میرے رب کی ہے, سارے زمین کا خالق میرا رب ہے, تو یہ زمین کے مالک بھی ہم ہو گئے, لہذا یہ زمین ہماری. یہ لڑتے رہے. ان کے مقابلے میں عیسائی بادشاہ تھا, اس نے 30,000 لشکر کو لے کر تدمیر کے ساتھ, تدمیر یہ سپاہی تھا, اس نے کمان سنبھالی, یہ لے کر ان کا مقابلے میں آیا. یہ لڑتے ہوئے آگے بڑھے, طارق بن زیاد نے ان سے مقابلہ کیا, یہاں تک کہ وہ حیران پریشان ہو گیا, تھک گیا, شکست کھانے لگ گیا, لڑتے رہا, شکست کھاتے رہا. ان کا جو عیسائی بادشاہ تھا جس کا نام زریق تھا, وہ زریق بادشاہ, اس نے یہ سمجھ لیا کہ تدمیر کے ساتھ 30,000 طاقتور فوج کو میں نے بھیجا, وہ مٹھی بھر لوگ ہیں, وہ کیا کر لیں گے, وہ مٹھی بھر لوگ ہیں, انہیں تو یہ تو یوں مٹا دیں گے, یوں ختم کر دیں گے, ان کا تو نام و نشان مٹا دیں گے. یہ لڑتے گئے یہاں تک کہ وہ بیزار ہوا, آخر اس کے لیے یہ لڑنا ناممکن ہوا. اس نے قاصد کو بھیجا اور بادشاہ کو یہ پیغام بھیجا, اور بادشاہ سے کہا کہ ان سے ہم لڑ نہیں سکتے, پتہ نہیں یہ قوم آئی کہاں سے, آسمان سے گری یا زمین سے نکلی, یہ کیا ہے, ہماری سمجھ سے باہر ہے. یہ لڑ رہے چھوٹے کم مقدار میں ہے, یہ لوگ 7,000 ہے, ہمارے 30,000 ہے, یہ فوج زمین ہی نظر نہیں آتی, یا تو آسمان سے گرے ہیں یا زمین سے نکلے, ہم ان سے لڑ نہیں سکتے. لہذا وہ تدمیر کہنے لگا ہے بادشاہ آپ خود آ کر کمان سنبھالو اور آپ خود ان سے مقابلہ کرو. بادشاہ نے پھر 70,000 فوج کو نکالا, اور 70,000 فوج مع لشکر و ساز و سامان کے لے کر ان کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے.
طارق بن زیاد کو ادھر جب پتہ چلا تو ان کے خلیفۃ المسلمین نے انہیں پھر 5000 کا لشکر پھر ان کے ساتھ میں اور بھیجا. یہ 7 اور یہ 5 یہ 12,000 لوگ ادھر سے اور ادھر سے یہ 70,000 اور پہلے کے 30 یہ 1,00,000 کی فوج ان کے آمنے سامنے کھڑی ہے. یہ مقابلے کے لیے کھڑے, یہ مقابلے کے لیے کھڑے. لیکن میرے بھائیوں میں نے وہی کہا نا, چھوٹی سی جماعت بڑی جماعت پہ اللہ کیسے غالب کرتا ہے. قرآن کے مطابق یہ لڑتے گئے ایسا لڑے کہ یہ سب کی سب کو بیزار کر دیا. یہاں تک کہ وہ جو زریق عیسائی بادشاہ تھا وہ شہید ہو گیا, وہ مر گیا, جہنم رسید ہو گیا, مر گیا, اس کو مار دیا گیا اور اس کی فوج بیزار ہو گئی, دوڑنے لگ گئی. یہاں سے وہاں انہوں نے میدان چھوڑ دیا اور حضرت طارق بن زیاد کو اللہ نے فتح عطا کر دی. 12,000 اور 1,00,000 کے لشکر کے اوپر یہ غالب آ گئے. یہ کیسے ہوا؟ اللہ باذن اللہ, اللہ ان کے ساتھ تھا. تھوڑے سے لوگ اللہ کے مطابق اگر اپنی زندگی گزاریں گے اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. لیکن اللہ ہوتا ان لوگوں کے ساتھ ہے جیسا توکل انہوں نے کیا, کشتیوں کو جلا دیا اور کہا پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے, اللہ کے لیے ہم آگے آئے ہیں, اللہ کے لیے لڑیں گے, اللہ کے لیے مریں گے, اللہ ہی ہے ہماری حفاظت کرنے والا. اللہ سے ایسا مضبوط تعلق جڑا, ایسا مضبوط تعلق اللہ کا روحانی ہوا کہ انہوں نے پھر بڑے بڑے ظالموں کو مزے چکھائے, ان کے بڑے بڑے قلعوں کو فتح کیا, بڑے بڑے لشکروں کو فنا کر دیا. یہ طاقتیں ہیں وہ لوگوں کی جن کا تعلق روحانی اللہ سے جڑا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں ہمارا روحانی تعلق اللہ سے نہیں جڑا, اس لیے آج ہم ذلیل و خوار ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے ہم برائیوں سے توبہ کریں, اس لیے ہمیں چاہیے ہم اعمالوں پر کھڑے ہو جائے, اس لیے ہمیں چاہیے ہم نمازوں پر کھڑے ہو جائے, صداقت پر کھڑے ہو جائے, ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائے, اللہ کے مطابق اپنے آپ کو گزارے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز پر اپنے آپ کو لے کر چلے, دین کے مطابق جیے, دین کے مطابق اپنے آپ کو چلائے. اگر ہم نے دین کے مطابق اللہ کے مطابق اپنے آپ کو لے کر چلے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ, چھوٹی سی قوم ہے لیکن اللہ ان کو بڑے بڑے جو ہے ظالموں پر مسلط کر دیں گا. یہ بڑے بڑے ظالم جو اترا رہے اور جو مسلط ہو رہے ہیں اور جان مال کو لوگوں کی تباہ اور برباد کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر کر مسلمانوں کو جگہ جگہ جو شہید کیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے دلوں میں دنیا بچی ہوئی ہے, دنیا کی اہمیت اور وقات آ رہی ہے. یہ زمین پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زمینی کھیل نہیں ہے, یہ آسمانی کھیل ہے, اس کو یاد رکھو. اللہ پہلے آسمان پہ فیصلے کرتا ہے پھر زمین پہ تدبیریں بنتی ہے. ہم ابھی اللہ سے ایسے تعلق جوڑے, آسمان میں وہ فیصلے بنیں گے, پھر زمین کے اوپر ہم تم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے تدبیریں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں ایمان والا مسلمان بنائے, اعمال اور اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے والے کام اور اعمال صالحات کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ.